اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطل عوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا. اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور جس کی روزے سے، تراویح سے، سحر سے، افطار سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمایا. الحمدللہ، جیسا کہ بات مسلسل چل رہی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا تعلق قرآن شریف سے ہے اور ہم کچھ آیتوں کو، کچھ چھوٹے چھوٹے صورتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. آج بھی ہم ایک دو تین مختصر چھوٹی آیتیں جو ہیں ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرق بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے. مومن کا اور مسلمان کا، دونوں کا فرق کیا ہے، کون اللہ کے نزدیک مومن ہے اور کون اللہ کے نزدیک مسلمان ہے. اور مومن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مسلمان کے لیے نہیں ہیں. جو چیزیں مومن کے لیے ہیں وہ مسلمان کے لیے نہیں ہیں. تو ہم عام طور پہ اپنے آپ کو مومن ہم بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. اگر وہ مومن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ نصرتیں برابر دیتے ہیں. اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18 یہ کچھ آخری آیتیں ہیں. ہم ایک دو تین آیتوں کا ہم تذکرہ کریں گے، تلاوت کریں گے انشاءاللہ بحولہ تعالی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ بکل شیء علیم. یہ تین آیتیں ہم تلاوت فرمائیں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قالت الاعراب آمنا، یعنی یہ جو اعرابی، یہ جو بدوی جماعت، یہ جو گاؤں والے ہیں، جو دیہات کے لوگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ جو بدوی جماعت جو ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے. خلم، آپ ان سے فرما دیجئے، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، لم تؤمنو، ہرگز ہرگز تم ایمان نہیں لائے، ہرگز ہرگز تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے قبول کیا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے قبول کیا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی، ہم نے اس کو قبول کر لیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. دو چیزیں ہیں. اعرابی دعویٰ کر رہے ہیں، اعرابی دیہات کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما کے بول رہا کہ آپ ان سے فرما دیجئے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ قبول کر لیے، مسلمان ہوئے، مومن نہیں ہوئے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اور اگر وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر
اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اگر دل سے کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کوئی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کا تمام جو بدلہ ہے وہ تمام کا تمام بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی جو تشریح ہے، یہ آیت کے نزول کا جو موقع ہے وہ موقع یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اعرابی آئے، کچھ لوگ آئے اور سرکار سے شکایت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے وعدہ فرمایا یہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں دے رہا ہمارے کو، ہم کو کچھ مل رہا نہیں، ہم کو جو ملنے کا نصرتوں کا جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا وہ نصرتیں ہمارے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، سرکار رسول کے وحی کے ذریعے ارشاد فرما دے رہا فوراً، آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی صرف زبان سے اقرار کر لیے، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے۔ یہاں حدیث جبرائیل میں بھی جب جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال کیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دو الگ الگ سوال کیے، اسلام کیا ہے وہ بھی سوال کیے، ایمان کیا ہے وہ بھی سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا رہا کہ جو لوگ آپ کے پاس آ کے نصرتوں کی جو بات کر رہے ہیں، جو نصرتوں کا جو میں وعدہ کرا اس کی جو بات کر رہے ہیں، وہ ان کے واسطے نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو ایمان والوں کے واسطے ہے، ان کے پاس ایمان نہیں آیا، ابھی ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا، وہ خالی بولنے والے ہیں۔ یہ خالی پورے کون سے لوگ ہیں؟ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یعنی یہ لوگ خالی قبول کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان داخل ہو جاتا ان کے قلوب میں، اللہ تعالیٰ ان کی کسی عبادت کو ضائع نہیں کرتا، جو وعدہ کرا اللہ تعالیٰ وہ وعدے ان کو برابر دیتا۔ تو اللہ پہ شکایت نہیں باندھو، تم اللہ پہ شکایت مت باندھو کہ میرے کو دیتا ہوں بول کے نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ صادق الوعد ہے، جو وعدہ کرا اللہ تعالیٰ اس وعدے پہ قائم رہتا، وعدے کو جھٹلاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولا میں برابر وعدہ کرا، میں برابر دیتا ہوں، میرا وعدہ مومن سے ہے، مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، زبان سے اقرار کرنے والے کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں تمام کی تمام وعدے اللہ تعالیٰ کے ایمان والے کے لیے ہیں، تمام کی تمام وعدے ایمان والے کے لیے ہیں۔ جو زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہوا ابھی۔ ایمان کی شرطیں ہیں دو، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار ہونا، جو اقرار کر رہے ہیں اس کی دل سے تصدیق ہونا۔ یہ لوگ منافق نہیں بولے اللہ تعالیٰ، صحابہ ہیں، منافق ہے مشرک ہے نہیں بولے۔ اگر منافق ہوتے تو یہی اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ فرما دیتا، تنبیہ نہیں فرما رہا، بول رہا کہ تم نئے نئے ہیں، تم گاؤں والے ہیں، تم کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تم قبول کرے، ابھی قبول کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں اس کا یقین رکھو۔ اگر تم دل میں یقین رکھیں گے برابر اللہ تعالیٰ تمہاری کسی عبادت کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ تم کو برابر دے گا، اس کا بدلہ تم کو برابر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ارشاد فرما رہے کہ کون مومن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا کہ تم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہوتے، اگر تم مومن ہوتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کون مومن ہے بھائی؟ انما المؤمنین الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک ایمان والا کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ انما المؤمنین الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر پیچھے نہ ہٹتا۔ ایک بار ایمان لا لیا، ایک بار اس کا یقین ہو گیا کہ میں ایمان والا ہوں، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، کسی چیز کے پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو کسی طرح خوف نہیں ہوتا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مال سے جہاد کرتا ہے، جان سے جہاد کرتا ہے۔
پیچھے نہیں ہٹتا. جنگ تبوک کا جب موقع آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو لوگ ہیں اللہ کو مال کی ضرورت ہے, کون ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے؟ جان بھی لگانا ہے, جہاد میں جانا ہے, جان میں لگانے سے پہلے جن کی تیاری کرنی ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے. کون ہے تم میں جو اللہ کی راہ میں مال لگا سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے اللہ کے رسول 200 اونٹ میں ضرب اختر پورے کے پورے سواریوں کے ساتھ میری طرف سے. اللہ تعالیٰ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ جزائے خیر ہے. پھر ایک مرتبہ سرکار نے پوچھا کون ہے تم میں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, 3 مرتبہ اٹھے. پھر اس کے بعد گئے گھر میں جتنی اشرفیاں تھیں تمام کی تمام اشرفیاں سمیٹی لا کے اللہ کے سامنے لا کے ڈال دیے. لا کے تمام کی تمام اشرفیاں اللہ کے رسول کے سامنے لا کے ڈال دی. بولا کہ یہ آپ مال پورا اللہ کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اپنے جبے مبارک میں لے لیا, اس کو لے کے بولے وہ اشرفیوں کو بولے کہ اب کوئی عمل عثمان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا, اب کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر آپ بولے کون ہے تم میں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتا ہے؟ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں پہ تشریف فرما ہے. ہمیشہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوتی کہ ابا بکر میرے سے آگے نکل جاتے, ابا بکر میرے سے آگے نکل جاتے, آج میں ان سے سبقت لے جاؤں گا, آج میرے پاس مال زیادہ ہے, آج میرے پاس مال زیادہ ہے, آج میں ان پہ سبقت لے جاؤں گا. دونوں اٹھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان گئے, جو کچھ آپ کے پاس تھا اس کے 2 حصے کرے, جو کچھ آپ کے پاس تھا اس کے 2 حصے کرے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا, ایک حصہ سرکار رسول کے پاس لے کے آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول 2 حصے کرا, ایک حصہ پورا آپ کے لیے لا لیا, ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان گئے, جو کچھ کے گھر میں سامان تھا تمام کا تمام سامان آپ سمیٹ لیے, یہاں تک کہ کیلا بھی اگر ہے کیلا بھی نکال دی, آنکھ کے کپڑے نکال کے ڈال دیے, ٹاٹ جسم سے لپیٹ لیے, ببول کے کانٹوں سے اس کو سی لیے. جتنا آپ کا مال تھا مال کندھے پہ رکھ کے اللہ کے رسول کی طرف آ رہے. آپ ابھی پہنچے نہیں بارگاہ رسالت میں, آپ ابھی پہنچے نہیں, جبرائیل علیہ السلام آ گئے. کیسے لباس میں آئے؟ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے. کیسے لباس میں آئے؟ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کیا لباس پہن کے آئے ہو تم؟ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کے حبیب نے آج جو لباس پہنا ہے وہ لباس اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, پورے آسمان کے فرشتے آج یہ لباس پہنے ہوئے ہیں, پورے آسمان کے فرشتے آج یہ لباس پہنے ہوئے ہیں. مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا, لا کے رکھ دیے. اللہ کے اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول بس. یہ مال خرچ کرنا ہے, جان بھی لگانا ہے, یہ مومن کی علامت ہے. خالی میں بولا میں ایمان والا ہوں, ایمان والا بولنے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے رہے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, آپ فرما دیجئے ان سے, آپ ان سے فرما دیجئے آپ ایمان والے نہیں ہیں. اگر ایمان والے ہوتے تو پھر تمہارے لیے نصرتیں آتی, اگر ایمان والے ہوتے تم جہاد کرتے اللہ کی راہ میں مال سے جان سے. تم جان بچا کر آئے ہو, تم جان بچا کر آئے ہو, لڑنے کے لیے نہیں آئے. تمہاری جان تم اپنی جان لگانے کے لیے اپنا مال لگانے کے لیے تم ہچکچاتے ہو. جو ہچکچاتا ہے وہ مومن نہیں ہے. مال لگانے کے لیے اللہ کی راہ میں جان لگانے کے لیے جس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے, جو فکر کرتا ہے کروں نہ کو کروں, لگاؤں نہ کو لگاؤں, وہ پھر وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ مسلمان کے لیے نہیں ہے. جتنے وعدے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تمام کے تمام وعدے اللہ تعالیٰ کے مومن کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ تردید کر دے رہا, کسی اور بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود وحی کے ذریعے بتا رہا کہ تم ایمان والے نہیں ہیں. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, آپ فرما دیجئے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب دیکھ لینا اللہ تعالیٰ قرآن کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے, قرآن کا جو نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے, اطلاق عام ہوتا ہے. ہم دیکھ لینا
ہمارا اس میں شمار ہے کیا؟ ہمارا مال خرچ کرنے کے اللہ کی راہ میں ہم ہچکچاتے کیا؟ جان اگر ہم کو ضرورت وقت آ گیا ہم کو پیش کرنے کی، کیا ہم ہچکچاتے کیا؟ اگر ہم ہچکچا رہے ہیں مال کے لیے، جان کے لیے، جب جیسا بھی معاملہ آ رہا تو سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان والے ہیں ہم تو پھر ہم یہ مال میں اور جان میں ہم پیچھے نہیں رکھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ وہ سچے ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مال سے، جان سے بھی جہاد کرنا ہے، مال سے بھی جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کے اللہ تعالیٰ نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی، کس بات کی تشریح فرمائی؟ مومنین کے جو ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طبقے ہیں، 3 الگ الگ قسم کے مومنین پائے جاتے، تمام کے تمام مومن ہیں، تمام کے تمام مومن ہیں۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں مومنین کی 3 قسمیں ہیں، دنیا میں مومنین کی 3 قسمیں ہیں، وہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا، شک و شبہ نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، جو ہم ابھی آیت پڑھے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کون ہے؟ جن لوگوں نے امن پا لیا، نہ یہ کسی کا مال ماریں گے اور نہ کسی کی جان لیں گے۔ اب جنگ کا معاملہ نہیں ہے، جنگ ہوں گی تو ہم جنگ کریں گے، ہم جان سے مال سے جہاد کریں گے۔ جب امن کا معاملہ ہے، جب امن کا معاملہ ہے تو جس کی وجہ سے سب کی جان اور مال محفوظ رہے، جان اور مال محفوظ رہے، یعنی جس کے پاس مال ہے یا پھر کسی کا مال بھی نہیں مارنا انہوں، نہ کسی کی جان لینا، یعنی ظلم زیادتی نہیں کرنا، وہ لوگ بھی مومن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کون ہیں؟ وہ جو دماغ کی طرف جھانکتے ہیں، اللہ عز و جل کی خاطر ترک کر دیتے ہیں، یعنی اگر ان کو دنیا بلاتی ہے، اگر دنیا کی طرف رغبت ان کو ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس دنیا داری کو ترک کر دیتے ہیں، یہ بھی ایمان والے کی علامت ہے۔ جنگ کا موقع آیا، ہم کو مال خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا ہے، جان خرچ کرنا، لیکن اگر جنگ کا ماحول نہیں ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، مال خرچنے کی بات نہیں آ رہی، جان لگانے کی بات نہیں آ رہی، تو ہم کیسا پہچاننا ہم مومن ہیں بول کے؟ تو ہمارے سے کسی اور مسلمان کو نقصان نہیں پہنچنا۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے، یعنی ظلم و زیادتی نہیں کرنا، اور اللہ کی خاطر دنیا کی طمع کو چھوڑ دینا، خواہش چھوڑ دینا، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ مومن کے 3 قسم کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے یہ کہ یہ 3 قسم کے مومن پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو وقت آیا تو اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کرتے ہیں، جان سے جہاد کرتے ہیں۔ دوسرے وہ اگر جنگ کا موقع نہیں ہے، عام حالات ہیں، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے ہاتھوں سے دوسروں کی جان محفوظ رہتی ہے۔ تیسرے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں مومنین کی جس کی علامت ہے۔ اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ لوگوں کو تشویق دلاتے تھے اسلام کی طرف۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، آپ تقسیم کر رہے ہیں، مسند احمد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو عطیہ اور انعام عطا کر رہے تھے، اور ایک شخص کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول ادھر بھی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ مومن ہے، مسلمان ہے، یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اس کو پھر 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو طمع نہیں کرتا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، ابھی نیا نیا ہے، اس کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوا، اس کو تشویق دلانے کی خاطر یہ مال دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو مومن کے لیے ہے، اللہ کا وعدہ مومن کے لیے ہے، لیکن چونکہ یہ نیا نیا مسلمان ہے، ابھی اس کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوا، تشویق دلانے کی خاطر اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال دے رہے ہیں۔ تو یہ حکمت بتا رہے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکمت سکھا رہے ہیں۔ کیا حکمت سکھا رہے ہیں؟ کہ لوگوں کو تشویق دلاؤ، ان کو توقیر کرو، یعنی ان کی تعلیہ نفس کرو، تاکہ ان کو اور اس میں لذت آئے،
جب لذت آئے گی آہستہ آہستہ تو ایمان ان کے قلب میں داخل ہو جائے گا. جب ان کے ایمان قلب میں داخل ہو جائے گا تو پھر ثم لم یرتابوا، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، پھر وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لایا بول کے احسان جتلا رہے ہیں. ایمان لایا بول کے کیا کریں یہ لوگ، کیا کریں، احسان جتلا رہے ہیں. کس کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں. کیا بول کے احسان جتلا رہے ہیں؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. یعنی یہ لوگ یہ بول رہے ہیں احسان مت جتلاؤ تم، ہم ایمان اسلام قبول کرے بول کے، اسلام قبول کرے بول کے احسان مطلب مت جتلاؤ. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کہ زمین اور آسمانوں میں ہے. زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اسلام لائے ایمان لائے بلکہ تم اظہار مت کرو، اللہ کے سامنے احسان مت جتلاؤ. لوگ آ کے سرکار کے سامنے پیش کریں ہم اسلام لا لیا ہمارے کو کہیں کو نہیں مل رہا، احسان مت جتلاؤ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے قلب میں کیا ہے، زمین و آسمانوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، تمہارے قلب میں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ تمہارے قلب میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے. تم بول رہے ایمان لایا، تم ایمان نہیں لائے. احسان مت جتلاؤ. احسان تو اللہ تعالیٰ کا تم پہ ہے کہ تم کو ایمان سے اسلام سے بہراور کیا. اگر اسلام بھی نہیں آتا تمہارے پاس تم دوزخ کا جنت کا دوزخ کا ایندھن بن جاتے. احسان تو اللہ کا تم پہ ہے، تم احسان مت جتلاؤ. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے مسلمان بن کے پیدا ہوئے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اللہ اپنے فضل سے، اللہ ہم کو چاہتا تو کافر گھر میں پیدا کرتا ہم کافر ہو جاتے. اللہ ہم کو مشرک کے گھر میں پیدا کرتا ہم مشرک ہو جاتے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. یعنی ہر نوزائیدہ بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اگر ہم یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے یہودی ہو جاتے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتے نصرانی ہو جاتے، مشرک کے گھر میں پیدا ہوتے مشرک ہو جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ہم مسلمان. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں. احسان مت جتلاؤ ہم مسلمان ہیں بول کے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلم بنایا، مسلمان بنا کے پیدا فرمایا. تو یہ مومن اور مسلمان کا فرق ہے. ہم مسلمان کے درجے میں ہیں، ہم کو مومن کے درجے میں جانا ہے. وقت اگر آ گیا ہمارے پاس ہم کو تیار ہونا ہے جہاد کے لیے، مال سے، جان سے، ہمارے جسموں سے، ہمارے ہاتھ سے. اور مومن دوسرا محفوظ رہنا، یعنی ظلم و زیادتی ہم نہیں کرنا. ابھی امن کے حالات ہیں، جنگ و جدال کے حالات نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے کا دور نہیں ہے. ابھی کیا کرنا ہے پھر ہم کو اپنے اعمال سے یعنی ہمارے عمل سے کوئی دوسرا مومن تکلیف میں نہیں آنا. اگر تکلیف میں آ گیا تو میرا مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اگر ہم کو ہونی ہے، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا وہ وعدے ہم کو اگر پورے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما دیا، اگر تم قبول کر لو گے تو یقیناً ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نصرتوں کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے. اگر ہم قبول کر لیتے ہیں، اگر ہم ایمان لا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے نصرتوں کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع کرتے نہیں بولا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع کرتے بول کے نہیں بولا. ہمارے لیے اگر ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی ہمارے قلب میں اگر ایمان داخل ہونا ہے، اگر ہمارے قلب میں ایمان داخل ہونا ہے تو ہمیں ٹیسٹنگ کر لینا. اگر کوئی موقع آ رہا تو ہمارے قلب میں کچھ ہونے کی کیفیت آ رہی کیا؟ اگر ہونے کی کیفیت آ رہی مطلب ہم مسلمان ہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے. ہونے کی کیفیت نہیں آنا، ہو کی کیفیت رہنا، خالی نہیں آنا. چاہے جان سے بات ہو، چاہے مال سے بات ہو، چاہے اسلام کی تبلیغ کی بات ہو، کسی بھی قسم کی بات ہو، جہاں بھی دین کی بات آ رہی دین کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹنا. اگر ہم پیچھے ہٹنے والے ہو گئے تو سمجھنا کہ ہم ابھی مسلمان ہیں، ہمارے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوا. اور اگر مسلمان ہیں تو وہ نصرتیں ہم کو نہیں ملنے والی. اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی ہم کوشش کریں. یہ مختصر اپن 1-2-3 آیتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اسلام مومن اور مسلمان کا فرق، مومن اور مسلمان کا فرق بحولہ تعالیٰ. میرے خیال سے سمجھ میں آیا ہوں گا بیسک جو باتیں ہیں کہ کیسا ڈفرینس ہے. خالی بولنے سے نہیں ہوتا، خالی بولنے سے مومن نہیں ہوتے. مومن کے لیے عمل کرنا پڑتا، بتانا پڑتا، ضرورت آئی تو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا. ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ہمیشہ سامنے رکھنا کہ تم کیا رکھ کے آئے ہو اللہ کے گھر والوں کے لیے؟ اللہ اور اس کا رسول بس.
اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا قیامت تک کے لیے بعد از انبیاء بزرگ تو ہی، انبیاؤں کے بعد بزرگ ترین شخصیت اگر کوئی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں میں اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہے انبیاؤں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری امت میں کوئی آپ کے آگے نہیں ہے، پوری امت میں کوئی آپ کے کیوں ہے بھائی؟ وہ مقام وہ ویسا معاملات کرے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بانفسہم باموالہم وانفسہم، جہاد کرے مال سے جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ تعالیٰ موقع دیا، پیٹ پھر کے بھاگے تو پھر ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ پیٹ پھر کے بھاگنے والے کے سرکار ہم نے بڑی وعید فرمائی ہے، اگر کوئی ایسا موقع آیا تو پیٹ پھر کے نہیں بھاگنا۔ ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہونی چاہیے، ہمیشہ دو ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ دو راستے، ایک شہادت کا راستہ یا غازی، پیٹ پیچھے نہیں، بھاگنا نہیں، یا تو شہادت ہونا یا غازی ہونا، یہ دو چیزیں ہیں، پیچھے نہیں رہنا کسی بھی معاملے میں ہونے تو۔ ہم ثم لم یرتابوا میں رہنا تو ہم ایمان والے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا شمار مومنین میں فرما، ہمارے قلب میں ملا ایمان کو داخل فرما، در محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔